ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے جسمانی نیت۔ بائبل مقدس میں نیت کے اعتبار سے کس طرح سے خدا انسان کو پسند کرتا ہے، اور نیت کے اعتبار سے کس طرح سے نقصانات ہوتے ہیں، ان دونوں طرح کی تعلیمات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو جسمانی نیت بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور خدا کے حضور میں ناپسندیدہ ہے۔ میرے بھائی میری بہن، آج کی ویڈیو روحانی ترقی کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ خدا کے کلام سے آپ برکت پا سکیں۔ جسمانی نیت کے لیے جو کہ یونانی لفظ ہے فرونیما سارکس آیا ہے، اور اس کو جب ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں تو کارنلی مائنڈڈ، یعنی یہ جو فرونیما سارکس ہے، اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے، بے شک ہماری اردو بائبل میں جسمانی نیت ہی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ وہ جذبات ہیں، وہ پرپس ہیں، وہ خواہشاتیں ہیں جو خدا کو ناپسندیدہ ہیں، خدا کو پسند نہیں۔ بائبل مقدس میں اس کو جسمانی نیت کہا گیا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے بزرگ یعقوب کا خط پڑھتے ہیں، 4 باب اور اس کی 2 آیت میں یوں لکھا ہے: تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ بری نیت میرے عزیزو دعا میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ بری نیت والا یا جسمانی نیت والا شخص جو ہے وہ خدا کے حضور میں ناپسندیدہ ہے، تو اس کی دعا کس طرح سے خدا کے حضور میں مقبول ٹھہر سکتی ہے؟ اس لیے بائبل مقدس میں بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے دعائیں تو مانگی، جن کی دعائیہ زندگی تھی، لیکن ان کی نیت بری تھی۔ اس میں ہم عیساؤ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، بلعام نبی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سے کردار ہیں جو ہمیں جب ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو خدا برکت بھی دیتا ہے اور ہمیں ہمارے تمام کاموں میں کامیاب بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر نیت بری ہے تو خدا کے حضور میں دعا کرنا بھی یہ کوئی وہ راست بازی کا یا خدا کی حضوری میں مقبول ہونے کا بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ نیت جسمانی والا شخص خدا کے حضور میں دشمن مانا جاتا ہے۔ میں ایک حوالہ اور آپ کے سامنے پڑھوں گا، رومیو 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ بری نیت والا یا جسمانی نیت والا شخص جو ہے اس کی دعا بھی خدا کے حضور میں نامقبول ٹھہرتی ہے، اور اب ہم یہاں کچھ اور پڑھتے ہیں تو لکھا ہے: کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ پہلی بات سمجھنے کی ہے
جسمانی اور روحانی۔ اس کا بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو جسم ہے یہ جسم ٹھیک نہیں ہے، تو روح میں جانا، روحانی بننے سے مراد ہے کہ جسم سے نکل جائیں۔ نہیں، جسمانی ہونے کا مطلب ہے برے پرپس رکھنا، برے منصوبے باندھنا، خدا کے کلام کے خلاف زندگی گزارنا اور اپنی مرضی پر چلنا۔ ایسے لوگوں کو بائبل مقدس میں جسمانی کہا گیا ہے۔ باقی جسم تو سب کا ہے، خدا کے نبیوں کا بھی جسم تھا اور خداوند یسوع مسیح کا بھی جسم تھا، تو جسم کے اعتبار سے جسمانی ہونے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، منصوبوں اور ارادوں کے اعتبار سے اچھا یا برا ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جو جسمانی ہے وہ جسمانی خیالات میں رہتا ہے، جسمانی پرپس میں رہتا ہے، جسمانی منصوبے بناتا ہے، جس کو بائبل جسمانی نیت کہتی ہے، جسمانی یا بری نیت کہتی ہے۔ آگے لکھا ہے 6 آیت میں، اور جسمانی نیت موت ہے۔ جسمانی نیت موت ہے۔ اب یہ اتنی خطرناک ہے جسمانی نیت کہ یہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ خالص نیت سے خدا کے طالب بننے کی جستجو میں ہمیں رہنا چاہیے۔ خدا کے طالب ہونے اور خالص نیت سے خدا کے کلام پر دھیان گیان لگا کر اس کی فرما برداری کرنے والے لوگ برکت پاتے ہیں۔ سو جسمانی نیت موت ہے، اور آگے لکھا ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ وہ لوگ جو روحانی نیت سے مراد اچھی نیت، خدا کے منظور نظر ہونا، جن کی نیت میں صرف خدا کو خوش رکھنا، خدا کے حکموں کو ماننا ہی ہمیشہ ان کے ملحوظ خاطر رہتا ہے، ایسے لوگوں کو اطمینان ملتا ہے، روحانی تسکین ملتی ہے، روحانی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ زندگی ہے، یہ زندگی بنے گا ہمارے لیے، شادمانی صحت مندی بنے گا۔ اس لیے نیت ہمیشہ ٹھیک رکھیں، کیونکہ انسان نیت سے ہی خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرتا ہے، اور بدنیتی کے سبب سے خدا کے حضور میں نا منظور ٹھہرتا ہے۔ اب جو جسمانی نیت والا ہے، ایک تو یہ لکھا ہے کہ یہ موت میں رہتا ہے، سارا وقت موت میں رہے گا، اطمینان نہیں رہے گا ایسے شخص کو۔ جن لوگوں کی نیت خراب رہتی ہے، ایسے لوگ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ایسے ہر وقت لوگ چڑچڑے رہتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی ہمیشہ اول ترجیحات میں یہ کام ہوتا ہے کہ دوسروں کو ڈی گریڈ کیا جائے، دوسروں کا نقصان کیا جائے، دوسروں کو ختم کیا جائے۔ اور یاد رکھیں ایسے لوگ کبھی بھی قلبی سکون حاصل نہیں کر پاتے، تڑپتے رہتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی جسمانی نیت نے ان کو موت کی راہوں پر چلنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ سو ہمیشہ روحانی نیت سے، خالص نیت سے خدا کے طالب بنے رہیں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے۔ خدا کی دشمنی بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ خدا کے حضور میں اس کے دشمن بن کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ خیریت پائے گا، سلامتی پائے گا، تو یاد رکھیے خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔
اور جسمانی نیت والا بندہ بذات خود اپنی ہی ذات میں خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ کیوں دشمن ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس کی نیت صرف اپنی خود غرضی کو پورا کرنا، اس کا اپنا مقصد پورا کرنا، اس کی اپنی مرضی کو پورا کرنا ہی اس کی زندگی یا اس کا دین دھرم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ خدا کے دشمن ہیں، اور جو خدا کے دشمن ہیں وہ خدا کی شریعت کو نہیں مان سکتے۔ آج آپ کو بہت سے لوگ خدا کی شریعت سے جان چھڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، خدا کی شریعت سے منکر ہو کر راست باز بننے کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اصلیت میں یہ سب کے سب نیت کے اعتبار سے جسمانی ہیں، اور جب جسمانی نیت ہے تو یہ خدا کے دشمن ہے، کیونکہ یہی لکھا ہوا ہے۔ پولس رسول فرماتا ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمن ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ کنفرم ہو گیا ہے، جو لوگ جسمانی نیت والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے کوئی توقعات نہ رکھیں کہ وہ خدا کی شریعت کی حمایت کریں گے یا خدا کی شریعت کو ماننے کی بات کریں گے۔ جسمانی نیت والے خدا کے دشمن ہوتے ہیں، اور خدا کے دشمن ہمیشہ خدا کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، خدا کی شریعت کو برے الفاظ سے استعمال کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور سب سے بڑا اور برا لفظ خدا کی شریعت کے لیے یہی ہے کہ خدا کی شریعت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور توہین نہیں ہے۔ خدا کے دشمن ہمیشہ خدا کی باتوں کو سن کر پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، جیسا کہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، شریر کو میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، جبکہ وہ میری باتوں کو سن کر پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدتمیزی ہے، خدا کی شریعت کے خلاف سب سے بڑی گستاخی ہے کہ وہ لوگ اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہے بھی ان کا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کبھی نہیں سدھر سکتے، کیونکہ ان کی نیت جسمانی ہے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ فضل کے نام پر عیش کرنا چاہتے ہیں، آزادی سے رہنا چاہتے ہیں، خدا کی شریعت کی تابع داری نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے پولس رسول یہ کہتا ہے کہ جو جسمانی نیت والا بندہ ہے وہ خدا کی شریعت کے نہ تو تابع ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ آگے لکھا ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ بے شک جو لوگ خدا کی شریعت کے خلاف کمر بستہ ہیں، یہ مت سوچئے گا کہ خدا ان سے خوش ہوگا، نہ خدا خوش ہے اور نہ ہی ہمارا خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں سے خوش ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے اس وقت عدالت کے دن، یسوع سے کہیں گے، ہم نے تیرے نام سے بدروئیں نکالی ہیں، ہم نے تیرے نام سے معجزات کیے ہیں، ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی ہیں، اور یسوع مسیح ان سے صاف کہے گا، اے بدکارو، میرے سامنے سے چلے جاؤ، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں۔ یہ وہ جسمانی نیت والے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی شریعت کی مخالفت کی اور خدا کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والوں کی مخالفت کی، ان کو برا بھلا کہا، کیونکہ وہاں یونانی زبان میں جو لفظ لکھا ہوا ہے انومیاس یعنی بے شرع، لا لیسنس پیپل، بے شرع لوگ خدا کی حضوری میں کبھی بھی پسندیدہ لوگ نہیں ہوں گے، نہ ہیں۔ اس لیے ہمیں
खालिस नीयत से खुदा के तालिब होने का सबूत देना है। और खालिस नीयत वाला बंदा खुदा की शरीयत की ताबेदारी करता है। रूहानी नीयत वाला इंसान खुदा की शरीयत की ताबेदारी करता है, उसकी फर्मा बरदारी करता है और उस पर अमल भी करता है, क्योंकि खुदा की शरीयत जिस्मानी नहीं है, रूहानी है। मैं एक हवाला आपके सामने इस वजह से पढ़ रहा हूं कि ऊपर हमने पढ़ा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। अब रूहानी बातें शरीयत की बातें हैं, रूहानी बातें खुदा के कलाम की बातें हैं, और खुदा का कलाम शरीयत है जो खुदा के मुंह से निकला है। इसलिए मैं ये हवाला अब आपके सामने ये पढ़ना चाहता हूँ, जो कि रोमियो 7वां बाब आयत नंबर 13 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूं। तो वो शख्स जो गुनाह के हाथ बिका हुआ है वो खुदा की शरीयत को कभी नहीं मान सकता। पौलुस रसूल ने यहाँ पर अपनी मिसाल देकर ये बात की है कि जो बंदा गुनाह के हाथ बिका हुआ है उसकी ना तो कोई अपनी मर्जी है और ना ही उसकी रूहानी नीयत है, और ना वो खुदा की शरीयत के ताबे है, और ना वो हो सकता है वो जिस्मानी ख्यालात में रहेगा। जो रूहानी है वो रूहानी ख्यालात में रहेगा। और पौलुस रसूल कहता है कि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, खुदा की शरीयत रूहानी है, पाक है, क्योंकि वो खुदा का हुक्म है। सो मेरे अजीजों, हासिल कलाम ये है कि जिस्मानी नीयत वाले लोग आपको कभी भी खुदा की शरीयत की बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। जो भी खुदा की शरीयत की मुखालफत करे, अंडरस्टूड है, डायरी में लिख लीजिएगा कि ये जिस्मानी है और जिस्मानी नीयत वाला बंदा है, ये ऐशो इशरत को पसंद करता है, और अदालत के दिन खुदावंद यीशु मसीह से कहेगा, ऐ बदकारो मेरे सामने से दूर हो जाओ। हमें खुदा परस्त लोगों में शामिल होना है, हमें खुदा की शरीयत की ताबेदारी करनी है, हमें खालिस नीयत से खुदा के तालिब होना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।